حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول کا نام ہے۔ ان کا بنیادی طور پہ روم وطن نہیں تھا، یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کا آبائی علاقہ اور ان کا گاؤں دریائے دجلہ و فرات کے کنارے پہ موجود تھا۔ اس علاقے پر رومی اکثر حملہ کرتے تھے فتح کرنے کے لیے، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ رومیوں نے حملہ کیا تو صہیب ابھی بالکل کم سن تھے، بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، تو رومیوں نے ان کو اغوا کر لیا اور اغوا کر کے ان کو روم لے گئے۔ جب یہ روم گئے، وہاں پر پرورش پائی، بڑے ہوئے، تو چونکہ اہل مکہ کی تجارت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، وہ حبشہ بھی جاتے تھے، مصر بھی جاتے تھے، روم بھی جاتے تھے، یمن بھی جاتے تھے، ملک شام کی طرف بھی جاتے تھے، ہر طرف اہل مکہ کی تجارت جو ہے نا وہ چلتی تھی۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا مکہ کا، یہ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے، اور بنو کلب کے متعلق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بکریوں کے متعلق ہی، یعنی ان کی تعداد اور ان کے بالوں کے متعلق ہی حضور نے کئی احادیث میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو شخص یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر صلہ عطا فرمائے گا۔ اس قبیلے کا ایک شخص روم گیا تو رومیوں نے بنو کلب کے اس شخص کے ہاتھوں حضرت صہیب کو فروخت کر دیا ایک غلام کے طور پہ۔ اب اس نے حضرت صہیب کو خریدا اور مکہ آ گیا۔ جب حضرت صہیب مکہ آئے تو اس وقت آفتاب نبوت طلوع ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور نبوت کا اعلان حضور کر چکے تھے۔ حضرت صہیب نے جب رسول اللہ کی زبانی کلام الہی سنا تو ان کے دل میں اسلام بیٹھ گیا، دل میں اسلام بیٹھا۔ اپنے خریدنے والوں سے چھپ چھپا کر کلمہ پڑھا۔ جس دن حضرت صہیب نے کلمہ پڑھا اسی دن حضرت عمار بن یاسر نے بھی کلمہ پڑھا۔ یہ دونوں صحابی ایک دن ہی مسلمان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو جو حضرت صہیب ہیں یہ حضور کی فرقت میں اور حضور کے فراق میں ہر وقت پریشان رہتے، روتے، حضور کو یاد کرتے۔ جدائی کے جو لمحات تھے وہ بڑے مشکل تھے۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں، لیکن جتنا عرصہ یہ مکہ میں رہے اپنی بود و باش کے لیے انہوں نے کاروبار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ ان کا کاروبار ایک عالمی کاروبار بن گیا۔ یہ مختلف ملکوں سے کپڑے منگواتے اور چمڑے کی جو مصنوعات تھی وہ منگواتے، اور سب سے جو بہترین ان کا کاروبار تھا وہ یہ خوشبوئیں فروخت کرتے تھے، منگواتے، خریدتے اور آگے فروخت کرتے۔ ان کا 2-3 کاموں میں یہ ٹریڈنگ کرتے تھے۔ اللہ نے بڑی برکت دی اور یہ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا اور میری تجارت کا کیا بنے گا، میرا اتنا سامان ہے، مال و دولت ہے، اس کا کیا بنے گا۔ بس ان کے دل میں ایک ہی دھن تھی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ جاؤں اور میں رسول پاک کے پاس چلا جاؤں۔ ایک دن جب یہ ہجرت کے ارادے سے نکل رہے تھے نا تو اہل مکہ ہر وقت ٹو میں رہتے تھے، ان کا جاسوسی نیٹ ورک ہر وقت فعال رہتا تھا کہ لوگوں کو دیکھو کون ہجرت کر کے مدینے جا رہا اور اس کو پکڑ لو۔ جب حضور نے بھی ہجرت کی تو بڑی چھپ کے کرنی پڑی، حضور کے اوپر بھی بڑے قسم کے حضور کو ٹارگٹ کیا گیا قتل کرنے کے لیے۔ حضرت صہیب جب نکلنے لگے تو ایک مشتنڈوں کا گروہ آ گیا۔